اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق کریمانہ، اعلیٰ اخلاق اور کردار کی جو ہے وہ برکتیں کس کو نہیں ملی۔ اب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفقت اور رحمت ہے اس کو الگ الگ سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے۔ امت پر آپ کی شفقت و رحمت، جانوروں پر آپ کی رحمت و شفقت، بچوں پر آپ کی رحمت و شفقت، اور اسی کے ساتھ عورتوں پر شفقت و رحمت۔ یعنی اسلام سے پہلے یہ جو صنف نازک تھی، یعنی عورت ذات، یہ جب وہ بہت زیادہ ذلت میں گری ہوئی چیز تھی، ذلت کے گڑھے میں گری ہوئی چیز تھی، جی ہاں، اور مردوں کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ یعنی مرد عورتوں پر ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، اور اس قدر ان کو گرا ہوا اور جو ہے وہ اس قدر ان کو گھٹیا طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب میں بیویاں رکھنے کی کوئی حد نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت غیلان ثقفی ایمان لائے تو ان کے تحت میں 10 عورتیں تھیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو وراثت میں پاتا، اس کی اپنی کوئی لائف ہی نہیں تھی۔ شخص مر گیا، اس کے بیٹے کی وہ وراثت میں آ جاتی تھی، وہ خود اس سے شادی کر لیتا یا اپنے بھائی یا قریبی کو شادی کے لیے دے دیتا، ورنہ اس کے لیے دوسرا نکاح منع کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح کی وہ بہت سی خرابیاں تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورتوں پر ظلم و زیادتی کے معاملات ہوتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے ہند میں کثرت ازدواج اور حصول اولاد کے لیے خاص رسم کے طور پر اس کو جائز سمجھا جاتا، اور شوہر مر جاتا تو بیوہ نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ بعض ملکوں میں کثرت ازدواج کا عکس پایا جاتا تھا۔ اگر عورت ایک مرد سے شادی کرتی تو وہ اس مرد کے دوسرے بھائیوں کی بھی زوجہ سمجھی جاتی تھی۔ بعض کے ہاں کہ بیٹی اور ماں سے بھی نکاح جائز سمجھا جاتا تھا۔ عورت کی عزت و احترام کا اسلام سے پہلے کوئی پتہ نہیں چلتا، تو اسلام نے عورت کو اس کا اصل مقام، عزت، مرتبہ عطا کیا۔ اسلام سے پہلے عورت کے بارے میں یہاں تک کہ بعض قوموں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں شوہر کو اپنی عورت پر پورا اختیار حاصل تھا، اور وہ اپنے شوہر کا مال تھی، خاوند اس کے لیے ایک رقم ادا کرتا تھا، بعض حالات میں شوہر اس کو قتل کر سکتا تھا، یعنی یہاں تک اس کو اختیار حاصل تھا۔ یہ دنیا کے کسی مذہب میں والدین یا شوہر کے ترکہ میں، یعنی اس کے جو مال ہے اس میں عورت کا کوئی حق نہ تھا، اور اب تک بھی اسلام کے سوا کسی مذہب نے عورت کو ترکہ میں کسی کا حقدار نہیں ٹھہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے اس جو ہے وہ ذلت میں گری ہوئی اور مظلوم گروہ کو وہ حق رسی ہوئی کہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عزت و احترام کے دربار میں مردوں کے برابر جگہ دی۔ ابھی جو خرابیاں بیان کی گئی، مفاسد جو بیان کیا جائے، ان کا انسداد فرمایا، ان کی روک تھام فرمائی۔ اسلام سے پہلے جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ کثرت ازدواج یعنی بیویاں رکھنے کی کوئی حد نہیں تھی،
تو اسلام نے اسے بصورت ضرورت 4 تک محدود کر دیا، اور 4 کو بھی شرط عدل پر معلق رکھا۔ بصورت فقدان عدل، یعنی عدل نہ ہونے کی صورت میں صرف ایک پر ہی مقصور کر دیا، یعنی حد قائم کر دی، یعنی ایک پر ہی قید کر دیا۔ قرآن میں جہاں اجازت دی وہاں عدل کا ساتھ شرط رکھی گئی ہے، تو جو عدل نہ کر سکے اس کے لیے ایک پر ہی اس کو جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ مرد عورت پر حاکم ہے، اس لیے رعیت کا تعدد ایک حد تک جائز رکھا گیا، یعنی بیویوں کا ایک سے زائد ہونا ایک حد تک جائز رکھا گیا۔ قرآن پاک میں محرمات کی تفصیل موجود ہے، جن میں ماں اور بیٹی داخل ہیں۔ خودکشی خواہ کسی طرح ہو منع ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ یعنی یہ امت کے لیے کس قدر زبردست ترغیب ہے، ارشاد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا کیسا پیارا پہلو ہے کہ آپ نے عورتوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان سے نرمی کا حکم دیا، ان سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، بلکہ یہاں تک فرما دیا تم میں سے بہتر وہ ہے۔ اچھے ہونے کی یہ جو ہے وہ کسوٹی بیان کی، اچھے ہونے کا یہاں پر آپ نے جو انداز بیان کیا خیرکم خیرکم لأہلہ، تمہیں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ آج کئی لوگ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے کسی ملازمہ سے بھی، شریعت نے تو ملازموں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، اب ان کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، ان کو ڈس ہارٹ کرتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں، گھر کے کام کاج لینے کے باوجود ان کو مینٹلی جو ہے وہ ٹارچر کرتے ہیں، کام میں نقص نکال کے، خرابیاں نکال کے، سارا دن گھر کے کام کاج کرے، اور پھر شام کو یہ آئے اور اس کو جو ہے وہ کہیں دست دکھا دے، کہیں اس کے کام میں نقص نکال دے، کہیں کام میں خرابی بتا دے۔ بعضوں کی طبیعت میں یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح سے حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، ان کی بھی جان ہے، یہ بھی کچھ صحت ہے، ان کی بھی کچھ زندگی ہے، ان کے بھی کچھ جذبات ہیں، خیالات ہیں، احساسات ہیں۔ صبح سے اٹھ کے بچوں کے ناشتے، بچوں کو اسکول، گھر، کام، جھاڑو پوچا، کپڑے دھونا، برتن صاف کرنا، گھر کے کام کرنا۔ بعض جہاں جائنٹ فیملیز ہوتی ہیں وہاں کے کام کی نوعیت اور بڑھ جاتی ہے، وہاں کے معاملات اور بڑھ جاتے ہیں۔ اب شوہر آئے شام کو آ کے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی محبت کا، کوئی دل جوئی کا کوئی جملہ بولے، کوئی حوصلہ افزائی کا جملہ بولے، اس کے دن بھر کے کام کاج میں ہی نقص نکال کے مینٹلی ٹارچر نہیں کرتے۔ یہ آپ گھر میں کسی دن بچوں کے ساتھ، گھر کے کام کے ساتھ، دیگر چیزوں کے ساتھ ایک دن 2 دن گزار کے تو دیکھا، آپ کو پتہ چلے کہ انسان کس طرح اپنے آرام کو، کس طرح اپنی خواہشات کو، اپنی کئی چیزوں کو مینج کر کے ترجیح دیتا ہے گھر کے کام کو۔ بچوں کو ترجیح دے رہی ہوتی ہے ماں، گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے معاملات، کئی چیزوں کا خیال، کپڑے دھونا تو برتن دھونا تو گھر کی صفائی کرنا تو دیگر چیزیں میں بھی بہت کچھ نہ ہو سکتا ہو اگر، لیکن پھر بھی تھوڑا کام بھی اگر کوئی کرتی ہے بیوی تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کر کے اچھا کام اور اس کے کام میں بہتری لائی جا سکتی، نہ کہ اس کو ٹیز کر کے، نہ کہ اس کو ڈس ہارٹ کر کے، ڈسکریج کر کے، مینٹلی ٹارچر کر کے، اذیت دے کے، قلبی تکلیف پہنچا کے۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرما دیے خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر میں امہات المومنین کے ساتھ انداز، ہم پڑھیں اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے انداز کو پڑھیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کے پیار کو، آپ کے حسن سلوک کو، آپ کے انداز کو پڑھیں ہم، اور وہ زبردست آپ کے کردار کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے بیہیویئر کا، آپ کے ایٹیچیوڈ کا، آپ کے جو وہ
زندگی بھر کے انداز کا ایک سمجھے کہ وہ خلاصہ تھا جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی زندگی کے 15 سال گزر چکے تھے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب ان 15 سالہ رفاقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیلنگ سی آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، کہ انداز، کردار، بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، آپ کے گھر میں حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی گھریلو لائف، یعنی بیوی شوہر کے کردار کا سب سے قریبی جائزہ لینے والی جو ہے وہ خاتون ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے جب آپ نے اعلان نبوت کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ نے گھر آ کے کہا تھا مجھے چادر اڑا دو، اس وقت حضرت خدیجہ نے جو جملے کہے تھے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے گھر میں حضرت خدیجہ کے ساتھ انداز کا ایک زبردست جو ہے وہ خلاصہ ہمارے سامنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ غار حرا میں جو پیش آیا، اب عبادت میں مشغول تھے، اچانک غار میں فرشتہ ظاہر ہوا اور ایک دم اس نے کہا پڑھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معانقہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا، پھر انہوں نے کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جب تشریف لائے تو یہ چونکہ ایک اچانک واقعہ پیش آیا تھا تو آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا، کچھ سکون ہوا، تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ سے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا، فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ پاک کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار ویٹ خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا زبردست جو ہے وہ بیانیہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا بیان کر دیا کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ آپ اپنی جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک والا برتاؤ ہوتا تھا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی حسن معاشرت، اس کے واقعات موجود ہیں۔ راستے میں سفر میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگا لیں، حضرت بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں دبلی پتلی تھی تو میں آگے بڑھ گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ دلجوئی کا انداز ہے۔ پھر دوبارہ ایک دفعہ سفر ہوا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ فرمایا عائشہ اس دن والی جو ہے وہ دوڑ کا جیت کا آج بدلہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی مجھ سے کام میں کبھی کسی قسم کی مسنگ ہو جاتی، آٹا گوندنے میں، گھر کے کام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی ان کو قلبی اذیت نہیں پہنچائی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری امہات المومنین کے ساتھ، یعنی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، ان سے نرمی، ان سے محبت، ان کے ساتھ حسن معاشرت کا انداز، اور پھر حسن معاشرت کی تاکید فرمائی، عورتوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے حقوق کا تذکرہ۔ بیٹی کو لوگ جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی فضیلت بیان کی، بیٹیوں کی اہمیت بیان کی، بیٹیوں کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔
بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے بشارتیں عطا کی، اپنے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارتیں عطا کی۔ 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹی جس کے پاس ہے، اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلتیں بیان کی کہ لوگوں کے دل میں بیٹی کی اہمیت پیدا ہو، ان کے پیدا ہونے پر غم نہ کرے، ان کی پیدائش پر جب وہ سوگ نہ منائے، ان کی پرورش کرے، ان کی اچھی جگہ پر نکاح کرے، ایسی فضیلتیں بیان کی تاکہ ان کا بھی معاشرے میں سٹیٹس اور مقام۔ عورت کے حقوق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی بد اخلاقی پر صبر کی وصیت یوں فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں جو تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، تم میری وصیت کو قبول کرو، کیونکہ عورت پہلو کی ہڈی یعنی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو تو اسے توڑ دو گے، اور اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ بس تم عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو قبول کرو۔ یعنی کسی جگہ پر اگر عورت مس بیہیو بھی کرتی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، حسن معاشرت کا درس دیا جا رہا ہے۔ عورتوں پر ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اس قدر تھی کہ اگر آپ نماز کی حالت میں کسی بچے کی آواز سنتے تو اس کی ماں کی مشقت کے خیال سے نماز میں تخفیف فرماتے، یعنی نماز کو شارٹ کر دیا کرتے، طویل نہ کرتے، لینتھی نہ کرتے، کہ بچہ کوئی رو پڑتا تو اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کا دل بچے کے رونے سے جو ہے وہ کس قدر بے چین ہو جاتی ہے، بے قراری اس کی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نماز میں بھی بچے کی آواز سنتے تو ماں کی مشقت کے خیال سے نماز کو شارٹ کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عورتوں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا اور یہ درس دینا امت کو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت اسما جو بیان کیا کہ انہوں نے کہتی ہیں کہ حضرت زبیر کے ہاں گھر کا کام کیا کرتی تھی، گھوڑا جس کی نگہبانی میرے ذمے تھی، گھوڑے کی نگہبانی سے زیادہ سخت اور کوئی خدمت نہ تھی، میں اس کے لیے گھاس لاتی، اس کی خدمت و نگہبانی کرتی۔ کچھ عرصہ کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ غلام اور خادمائیں آئیں تو آپ نے خادمہ حضرت اسما کو عطا فرمائی جو گھوڑے کی خدمت کیا کرتی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مشقت میں دیکھا تو آپ نے ان کے لیے خادمہ کا ارینج کر دیا تاکہ ان کی مشقت، ان کی تکلیف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئلائز کیا۔ تو یہ عورتوں پر شفقت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ حسن معاشرت کا جو درس ہے۔ پھر اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ یعنی اس آیت سے ظاہر ہے کہ عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، جیسا کہ مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر۔ ازدواجی زندگی میں نباہ نہ ہونے کی صورت میں اگر مرد کو طلاق کا حق ہے تو دوسری طرف عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا ہے، یعنی عورتوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ بلکہ سورہ نساء ہے، نساء کا معنی عورت، یعنی اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، عورتوں کے مسائل اور معاملات بیان کیے گئے۔ پھر مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز سے کہ چھوڑ گئے ہیں ماں باپ اور قرابتی، اور عورتوں کے لیے حصہ اس چیز سے کہ چھوڑ گئے ہیں ماں باپ اور قرابتی، تھوڑا ہو اس میں سے یا بہت ہو، حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ اس آیت کی روح سے عورتیں اپنے ماں باپ اور قرابتیوں کی وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ اخذتموہن بِأَمَانِ اللَّهِ، پس عورتوں کے معاملے میں تم خدا سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو عہد خدا کے ساتھ لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا، ان سے نرمی کا حکم دیا، ان سے حسن معاشرت کا حکم دیا۔ تو اسلام نے عورتوں کے جو حقوق بیان کیے، ان کا جو مقام، ان کا جو سٹیٹس بیان کیا ہے، تو آج اسلام کی تعلیمات کو اپنانے میں ہی عورتوں کی عزت بھی ہے، اس میں ان کے لیے راحت بھی ہے، اس میں ان کے حقوق بھی ہیں اور آسانیاں بھی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ شرم و حیا اور پاکیزگی کا بھی تحفظ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتیں بھی بے باکی نہ کریں اور مرد بھی حسن معاشرت سے ہٹے نہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرتے رہیں۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔